26ویں آئینی ترمیم آج کل متنازع بن گئی ہے کیونکہ حکومت نے عدلیہ کے اختیارات کو محدود کیا ہے۔ یہ آئینی ترمیم جس تیزی کے ساتھ منظور ہوئی اور اس پر عمل درآمد ہوا اور نئے چیف جسٹس کا تقرر بھی اسی آئینی ترمیم کے تحت ہوا، اس حوالے سے لوگوں کے اندر بہت ساری بے چینیاں ہیں۔ یہ بات میں آپ کے سامنے کہہ دوں کہ اس ترمیم کے پیچھے ایک بہت طویل کہانی ہے، اور وہ طویل کہانی یہ ہے کہ مولوی تمیز الدین سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی تک عدلیہ کا جو کردار رہا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح محدود کرنا تھا۔ انصاف کی کرسی پر بہت کم جج ایسے بیٹھے ہیں جو منصف ہوں حقیقی معنوں میں۔ 9 فروری 1955 کو چیف کورٹ آف سندھ نے یہ فیصلہ سنایا کہ مولوی تمیز الدین خان اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدے پر بحال ہو گئے ہیں اور اسمبلی بحال ہو گئی ہے، لیکن مولوی تمیز الدین خان کو اسمبلی کا اجلاس بلانے کی اجازت یا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ اور اس موقع کو جسٹس منیر نے ختم کیا اور کہا کہ یہ فیصلہ نظریہ ضرورت کے تحت تھا۔ یہ پس منظر میں آپ کو بتاؤں کہ ستمبر 1954 میں وزیر اعظم محمد علی بوگرا جو ہیں وہ غلام محمد کے دباؤ سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہے تھے، گورنر جنرل تھا، اور انہوں نے اسمبلی کے اجلاس میں یہ قرارداد پیش کی اور یہ فیصلہ کیا اسمبلی والوں نے کہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ گورنر جنرل کے اختیارات کو محدود کیا جائے، لیکن گورنر جنرل نے اس فیصلے کے بعد 24 اکتوبر 1954 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کو تحلیل کر دیا، یعنی جس کا کام دستور بنانا تھا اسی اسمبلی کو اس شخص نے تحلیل کر دیا جو کہ اس کو اختیار ہی حاصل نہیں تھا، اس کے اختیار میں ہی نہیں تھا۔ پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے، پارلیمنٹ کا قانون ماننا ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ تھا سندھ کے چیف کورٹ کا، یعنی اس زمانے میں ہائی کورٹ نہیں ہوتی تھی، سندھ کی چیف کورٹ ہوتی تھی، اور اس چیف کورٹ نے یہ فیصلہ دیا۔ راج نیوز کے ساتھ وجیہ احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک مختصر سی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس کے اندر ہم آپ کو کرونالوجی کے حساب سے یہ بتائیں گے کہ کون سی ترمیم کس مقصد سے ہوئی ہے۔ 1973 میں پاکستان کا جو دستور منظور ہوا اور 4 مئی 1974 کو اس میں پہلی ترمیم کی گئی۔ اس آئین میں ذوالفقار علی بھٹو جو اس آئین کے بانی تھے 7 ترامیم انہوں نے خود کی ہیں۔ پہلی ترمیم 4 مئی 1974 کو ہوئی جس میں یہ طے کیا گیا کہ پاکستان کی نئی حدود کیا ہیں۔ ظاہر ہے پہلے مشرقی پاکستان بھی ان حدود میں شامل تھا، اب وہ بنگلہ دیش بن چکا تھا، تو پاکستان کی نئی حدود اور نئی سرحدوں کا تعین کیا گیا پہلی ترمیم میں۔ دوسری ترمیم وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور جس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے پوری قومی اسمبلی کو ایک کمیٹی میں تبدیل کر دیا تھا، وہ تھی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے یا نہیں، اور اگر قرار دیا جائے تو کس بنیاد پر۔ یہ کوئی تقریباً 15-20 دن تک اس کی سماعت ہوتی رہی اور قادیانیوں کے خلیفہ مرزا ناصر احمد کے ساتھ اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے کمیٹی کے دیگر ارکان کے سوالات کی روشنی میں بحث کی، اور یہ ثابت ہوا کہ قادیانی اپنے علاوہ دیگر تمام مسلمانوں کو غیر مسلم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں سمجھتے، ختم نبوت کو ماننے والوں کو قادیانی غیر مسلم سمجھتے ہیں۔
یہ بات ثابت ہو گئی تو اس کے نتیجے میں یہ چیز سامنے آئی اور یہ ترمیم ہوئی. اس کو آرڈیننس 20 بھی کہا جاتا ہے. اس حوالے سے یہ چیز چلی. پھر تیسری ترمیم یہ 1975 میں پریونٹیو ڈیٹینشن کا مطلب یہ تھا کہ حفاظتی حراست ان لوگوں کے لیے جن کے بارے میں شبہ ہو کہ یہ پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف ہیں. عموماً اس شبہ کا سیاسی فائدہ اٹھایا گیا. جی چوتھی ترمیم 21 نومبر 1975 کو ہوئی اور اس ترمیم کے تحت اقلیتوں کو نمائندگی دی گئی. ان کی مخصوص نشستیں بنائی گئی. پارلیمنٹ میں ان کو اضافی نشستیں دی گئی. پانچویں ترمیم 5 ستمبر 1976 کو ہوئی. اس کی روح سے پاکستان کی صوبائی عدالتوں کا اختیار کا دائرہ بڑھایا گیا اور اس کو 5 ستمبر 76 کے بعد نافذ کر دیا گیا. چھٹی ترمیم 22 دسمبر 1976 کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر بالترتیب 62 اور 65 سال مقرر کی گئی. ساتویں ترمیم 16 مئی 1970 کو اور اس میں وزیر اعظم کو یہ اختیار دیا گیا کہ کسی وقت بھی پاکستان کے جمہور سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر سکتے ہیں, انتخابات کا اعلان کر سکتے ہیں. آٹھویں ترمیم 11 نومبر 1985 کو ہوئی. یہ ترمیم ضیاء الحق کی فرمائش پر ہوئی تھی, اس لیے کہ ان کے ماشاء اللہ کو جواز فراہم کرنا تھا جائز ہونے کا. اس کی روشنی میں اب آپ دیکھتے جائیں کہ کس قدر دباؤ پڑتا رہا ہے پارلیمنٹ پر بھی, اور عدلیہ تو خیر خود دباؤ میں آ جاتی تھی اس کے بعد. اور نویں ترمیم 1985 میں شریعہ لا کو ملک کا اعلیٰ قانون کا درجہ دیا گیا ہے. اب لیکن عملاً اس کے نفاذ کی کوئی کوشش نہیں کی. کون سا شریعہ لا, کیا چیز, کیسے, کس طرح, یہ اس کی تشریح نہیں ہوئی. 10ویں ترمیم 29 مارچ 1987 کو پارلیمنٹ کے اجلاس کا دورانیہ مقرر کیا گیا. 2 اجلاس کے درمیان 130 دن سے زیادہ کا وقفہ نہیں رکھا گیا. یہ ایک ٹیکنیکل ترمیم تھی. 11ویں ترمیم کے نتیجے میں اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی مخصوص نشستیں مقرر کی گئیں. اور 12ویں ترمیم 1991 میں کی گئی اور سنگین جرائم کے تیز تر ٹرائل کے لیے خصوصی عدالتیں 3 سال کے لیے قائم کی گئیں. یہ بھی دباؤ کے نتیجے میں تھی. اور 13ویں ترمیم 1997 میں صدر کی قومی اسمبلی کی تحلیل کرنے اور وزیر اعظم کو ہٹانے کا اختیار صدر سے چھین لیا گیا. 58(2)B کا خاتمہ ہوا تھا اس میں. 14ویں ترمیم 3 جولائی 1997 کو پارلیمنٹ میں کوئی نقص پائے جانے کی صورت میں اراکین کو ان کے عہدوں سے ہٹانے کی یہ بات کہنے کی تھی کہ جو کوئی فلور کراسنگ کرے گا وہ اپنے عہدے پر نہیں رہے گا. 15ویں ترمیم 1996 میں شریعہ لا کو لاگو کرنے کے لیے بل نہیں پاس کیا گیا. 15ویں ترمیم منظور ہی نہیں ہوئی. 16ویں ترمیم یہ با فضل الرحمان کے لیے ہے کہ 15ویں ترمیم کو منظور کروا لیتے. اس وقت بھی اگر چاہتے تو وہ 15ویں ترمیم منظور کروا سکتے تھے. 17ویں ترمیم 2003 صدر کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا. اس میں مولانا فضل الرحمان کا بڑا ہاتھ تھا, وہ موجود تھے مجلس عمل کی صورت میں, اور صدر پرویز مشرف تھے. 18ویں ترمیم 8 اپریل 2010 کو اس میں NWFP یعنی صوبہ سرحد کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھا گیا. آرٹیکل 6 متعارف کروایا گیا اور صدر کا قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ختم کیا گیا. 19ویں ترمیم 22 یہ پہلے ختم ہوا تھا, اس کے بعد پرویز مشرف نے اس کو بحال کیا تھا, پھر اس کو دوبارہ ختم کیا گیا. 19ویں ترمیم 22 دسمبر 2010 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو قائم کرنے کے لیے کی گئی. سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے قانون وضع کیا گیا, اس وقت بھی یہ ہوا. اور 20ویں ترمیم 14 فروری 2012 کو صاف شفاف انتخابات کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تبدیل کیا گیا. چیف الیکشن کمشنر سے یہ ذمہ داری پورے کمیشن کو دی گئی.
اور 22ਵੀं ترمیم 8 جون 2016 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیارات چیف الیکشن کمیشنر کو دیے گئے، یعنی چیف الیکشن کمیشنر کو مختار بنایا گیا اور اہلیت و دائرہ کار تبدیل کیا گیا۔ بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس بھی الیکشن کمشنر بن سکتے ہیں، پہلے صرف ججز بنتے تھے۔ 23ویں ترمیم 7 جون 2015 میں قومی اسمبلی نے 21ویں ترمیم میں 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس قائم کی۔ یہ اس کو دہرایا گیا بار بار، عمران خان کی حکومت نے بھی اس کو دہرایا اور یہ دورانیہ 6 جنوری 2017 کو ختم ہوا۔ اس ترمیم میں ملٹری کورٹس کو مزید 2 سال کے لیے 6 جنوری 2019 تک بڑھا دیا گیا۔ ملٹری کورٹس کو بڑھایا انہوں نے۔ جمہوریت جو آج اعتراض کر رہے ہیں اس 26ویں ترمیم پر، وہ انہوں نے ملٹری کورٹس کو بڑھایا تھا، اس عدالت کے اندر انحصار نہیں کیا تھا۔ 24ویں ترمیم 22 دسمبر 2017 کو وفاقی اکائیوں کے مابین نشستوں کے اعادہ اور 2017 کی خانہ مردم شماری میں انتخابی حلقوں کی نئے سرے سے تشکیل دی گئی، اور 25ویں ترمیم 31 مئی 2018 کو فاٹا یعنی جو قبائلی علاقے تھے ان کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا، اور یہ 26ویں ترمیم آئی ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ اس کے اندر آئینی بینچ الگ کیا گیا ہے اور ججوں کے تعین کا اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس چلا گیا ہے، چیف جسٹس کے تعین کا اختیار، اور پھر کچھ سوموٹو کا اختیار ختم کیا گیا ہے، آئینی بینچ بنایا گیا ہے، اور چیف جسٹس کی مدت جو ہے وہ 3 سال مقرر کر دی گئی ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ 1 سال کے اندر اندر کئی چیف جسٹس آئے اور چلے گئے تو کوئی کام اس طرح سے ہو نہیں پائے گا جس طرح سے ضرورت ہے۔ یہ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے چینل رات نیوز کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، اور اپنے میزبان وجی احمد کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔